بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو چینل پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد اور ماضی قریب کے بے مثال فقیہ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہندوستان کے شہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ صاحب ثروت دینی و علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا نام محمد دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد افغانستان کے صوبہ قندھار کے قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے۔ ہجرت کر کے لاہور آئے اور پھر دہلی چلے گئے۔ آپ کے والد علامہ مفتی نقی علی خان قادری، دادا مولانا رضا علی خان نقشبندی اور پیر و مرشد کا نام سید شاہ آل رسول مار ہروی قادری رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو علم، معرفت، تقوی و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اعلیٰ حضرت کا بچپن پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت اور حسن سیرت سے مزین تھا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ 1-2 بار سبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتے اور استاد کو لفظ بہ لفظ سنا دیتے۔ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے موضوع پر ایک بڑے اجتماع میں بیان فرمایا۔ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں باجماعت عطا فرماتے، نگاہیں جھکا کر چلتے۔ 7 سال کی عمر سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد سے تمام علوم کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی اور پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ پھر آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ کم و بیش 70 علوم میں قلم اٹھایا۔ قرآن و حدیث سمیت ہر فن میں دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت میں تو اس قدر کمال تھا کہ دن میں سورج اور رات میں ستارے دیکھ کر اس طرح گھڑی ملا لیتے کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ دینی علوم، قرآن، تفسیر، حدیث، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف وغیرہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم، علم ریاضی، علم تکثیر، علم حیت، علم جفر وغیرہ میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ پورا قرآن مجید فقط 1 ماہ میں حفظ کر لیا تھا۔ آپ کی حاضر جوابی سے لوگ حیران و ششدر رہ جاتے۔ جو حوالہ بیان فرماتے بعین ہی اسی کتاب اور صفحے پر ہوتا، 1 لائن کا بھی فرق نہ ہوتا۔ ہزاروں کتب اور لاکھوں مختلف علمی مسائل کا چلتا پھرتا ذخیرہ تھے۔ اکثر تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے۔ ترجمہ قرآن، کنز الایمان سمیت مختلف عنوانات پر اردو، عربی اور فارسی زبان میں مشتمل تقریباً 1000 کتابیں لکھیں۔ فتاوی رضویہ جدید 30 جلدوں میں آپ کی علمیت کا نہایت عظیم شاہکار ہے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد کم اور تلامذہ کی تعداد کثیر ہے۔ 19 سال کی عمر میں نکاح فرمایا۔ کل 7 اولادیں ہوئیں، 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ شیخ العلماء حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان، پھر ان سے مزید اولاد کا سلسلہ چلا۔ 2 بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ پہلی بار والدین کے ساتھ گئے اور بڑے بڑے علماء مکہ و مدینہ سے حدیث، فقہ، اصول تفسیر و دیگر علوم کی سندیں حاصل کی۔ دوسری بار دیگر گھر والوں کے ساتھ گئے اور کبار علماء مکہ و مدینہ نے آپ سے سندیں و خلافتیں حاصل کی، اور دونوں بار نہایت ہی اعزاز و اکرام سے پیش آئے۔ دوسری بار روزہ مبارکہ پر حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مشرف ہوئے۔ آپ عشق حبیب خدا کا سرتاپا نمونہ تھے۔ محفل میلاد میں ہمیشہ ادباً 2 زانو بیٹھے رہتے۔ ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتی۔ پاؤں پھیلا کر نہ سوتے، بلکہ اس طرح سوتے کہ جسم کی حیت لفظ محمد جیسی ہو جاتی۔ پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح ثنا کرتے رہے۔ عظیم الشان نعت گو شاعر تھے۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش، عشق و محبت محبوب خدا کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ والدین کے ایسے اطاعت گزار کہ دوسرے حج کے لیے بلا اجازت والدہ جانا گوارا نہ کیا۔ علماء اہل سنت کے ساتھ نہایت ہی عزت و تکریم سے پیش آتے۔
خصوصاً سادات کرام سے بہت محبت فرماتے، مسلمانوں کی دلجوئی کرتے، حوصلہ افزائی کرتے اور اصلاح کا جذبہ آپ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بچوں پر شفقت فرماتے، بڑوں کا احترام سکھاتے، کبھی کہہ کہا نہ لگاتے، جانب قبلہ نہ تھوکتے اور نہ ہی پاؤں پھیلاتے، کبھی وقت ضائع نہ فرماتے، بعد اثر عام ملاقات فرماتے، اپنی ذاتی اشیاء استعمال فرماتے، کھانے پینے کی کوئی چیز کسی سے نہ مانگتے، کبھی اتنا مال جمع نہ ہونے دیا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی، جو بھی مال آتا راہ خدا میں خرچ کر دیتے، امیر و غریب میں امتیاز کے بجائے مساوات فرماتے، غریبوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، ہمیشہ ان کی امداد فرماتے، بسا اوقات اپنی ذاتی استعمال کی اشیاء بھی عطا فرما دیتے۔ اعلیٰ حضرت نہ صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کے سختی سے پابند تھے، بلکہ سنن و نوافل اور مستحبات کو بھی ترک نہ فرماتے، استنجا وغیرہ کے سوا ہر فعل کی ابتدا سیدھی جانب سے فرماتے، تحریر و تقریر وغیرہ کسی بھی دینی یا دنیاوی معاملے کے بدلے میں رقم یا ہدیہ وغیرہ قطعاً قبول نہ فرماتے، تکبر کو کبھی قریب نہ آنے دیا، ہمیشہ تواضع و عاجزی کا اختیار کیا، نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے، قیمتی ملبوسات وغیرہ سے بچتے، ہمیشہ سادہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ کی خوراک بہت کم تھی، پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرماتے، بلکہ بسا اوقات کئی کئی ایام تک کھانا ہی نہ کھاتے، البتہ کسی دعوت پر تشریف لے جا آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر معاملے میں شریعت کی پاسداری فرمایا کرتے۔ آپ کی دوستی یا دشمنی فقط اللہ کے لیے ہوتی تھی، کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہ لیتے، برا بلا کہنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی ہر درجہ خیال فرماتے، اگرچہ حقدار کوئی چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہوتا، البتہ ناموس رسالت کے بے باک اور نڈر مجاہد تھے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی خوب پکڑ فرمائی، ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں کسی بھی طرح سر نہ اٹھانے دیا۔ الغرض اعلیٰ حضرت ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بامطابق 1921 عیسوی بروز جمعۃ المبارک آخری وصیتیں قلم بند کروانے کے بعد آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف ہندوستان میں ہے اور 25 صفر ہی کو ہر سال آپ کا یوم عرس دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔